عورت کا دوسرا نام حرارت ہے۔ جسم داغا جا سکتا ہے مگر روح نہیں داغی جا سکتی۔ یہ بھی تو سچی بات ہے کہ بڑے شہر انسانیت کے مرکز و مدفن ہوتے ہیں۔ غلط کار انسان نہیں، وہ حالات ہیں جن کے کھیتوں میں انسان غلطیاں پیدا کرتا ہے اور پھر ان کی فصلیں کاٹتا ہے۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں میں اپنی آنکھیں بند کر بھی لوں مگر اپنے ضمیر کا کیا کروں۔ عشق ایک مرض ہے اور مرد جب تک طویل نہ پکڑے مرد نہیں ہوتا، محض ایک مذاق ہوتا ہے۔ ہاتھ چھوڑ دینے والے کی اپنی اذیت ہے اور ہاتھ چھڑوا لینے والے کی اپنی کہانی ہے، لیکن اس عمل میں محبت یتیم ہو جاتی ہے۔ جو لوگ روحانی، ذہنی اور جسمانی لحاظ سے تندرست ہیں، اصل میں انہی کے لیے شاعر شعر کہتا ہے، افسانہ نگار افسانہ لکھتا ہے اور مسحور تصویر بناتا ہے۔ گناہ اور ثواب، سزا اور جزا کی بول بولیوں میں پھنس کر آدمی کسی مسئلے پر ٹھنڈے دل سے غور نہیں کر سکتا۔ ہر شخص، ہاں وہ بڑا ہو یا چھوٹا، اپنی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسی حرکت ضرور کرتا ہے جس پر وہ تمام عمر نادم رہتا ہے۔ تم نے کبھی محبت کی ہو تو جانو، محبت اداسی کا دوسرا نام ہے۔ ہر وقت آدمی کھویا کھویا سا رہتا ہے، اس لیے کہ اس کے دل و دماغ میں صرف خیال یار ہوتا ہے۔ وہ لوگ بے وقوف ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ بندوقوں سے مذہب شکار کیے جا سکتے ہیں۔ مذہب، دین، دھرم، یقین اور عقیدت، یہ جو کچھ بھی ہے ہمارے جسم میں نہیں ہے، یہ سب روح میں ہوتا ہے۔ چھڑے چاقو اور گولی سے یہ فنا نہیں ہو سکتا۔ مختصر الفاظ میں زندگی کے متعلق صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ہے جو واہ میں لپیٹ کر دی گئی ہے۔ میں نے ایسی فضا میں پرورش پائی ہے جہاں اپنی خواہشات کو دبانا بہت بڑا ثواب خیال کیا جاتا ہے۔ جس طرح بعض بچے وقت سے پہلے پیدا ہوتے ہیں اور کمزور رہتے ہیں، اسی طرح وہ محبت بھی کمزور رہتی ہے جو وقت سے پہلے جنم لے۔ چنگاری کو شعلوں میں تبدیل کر دینا آسان ہے مگر چنگاری پیدا کرنا بہت مشکل ہے۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں جہاں عموماً بڑے گھروں میں چھوٹے لوگ اور چھوٹے گھروں میں بڑے لوگ رہتے ہیں۔ عورت سے محبت کرنے کا پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مرد کی ہو جائے۔ مرد بھی کیا عجیب شے ہے، بیوی میں طوائف جیسی ادائیں اور طوائف میں بیوی جیسی وفاداری تلاش کرتا ہے۔ ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو، باقی ہمارے لیے کوئی عورت نہیں ہوتی، بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کتوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جن کی حوث زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر ٹکی رہتی ہے۔ اگر ہم مندروں، مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان قحبہ خانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں سے واپسی پر کئی انسان مندروں اور مسجدوں کا رخ کرتے ہیں۔ ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں مگر اب تک جو مٹھاسیں آپ کو پیش کی جاتی رہی ہیں ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا ہے؟ نیم کے پتے کڑوے سہی مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں۔